عرصہ 3 ماہ میں 40 کلو وزن کم کر لیا۔ ایسی کون سی آپ کے پاس جادو کی پڑیا ہے کہ جو آپ ہر ماہ لیتے ہیں اور 10 سے 12 کلو وزن آپ کم کر لیتے ہیں؟ تو میں نے راؤنڈ اباؤٹ 130 سے جو ہے نا 90 پہ لے کے آیا۔ یعنی کہ آپ کا اس موٹاپے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی تھی؟ شادی رکی ہوئی تھی، ظاہری بات ہے رشتے اس طرح کا نہیں مل رہا تھا جس طرح ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ ایسی کون سی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ جو ہمیں چھوڑنی پڑیں گی جس سے ہمارا وزن فوراً جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے؟ کیمیکل میڈ جتنے بھی آئٹم ہیں تو ان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اجاز صاحب کھڑے ہیں اور ساتھ ایک گائے کھڑی ہے، میرے خیال میں گائے سے زیادہ وزن اجاز صاحب کا نظر آ رہا ہے۔ نہیں، یہ ایکسرسائز جو ہے یہ لازمی کرنی ہے، یعنی آپ کو کوئی کھانے کی چیز دے گا تو آپ نے یہ کرنا ہے جی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں رجب علی، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹرن۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 2 مسئلے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ان کو قومی مسئلہ کہا جا سکتا ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کا اور دوسرا بڑا مسئلہ ہے جی موٹاپا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پاکستانی قوم جو ہے وہ اتنی مبتلا ہے، اور خاص طور پر ہماری جو خواتین ہیں وہ زیادہ اس بیماری سے لاچار ہیں اور اس میں مبتلا ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایسے ایک نوجوان سے کروانے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے عرصہ 3 ماہ میں 40 کلو وزن کم کر لیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد اجاز، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اجاز صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایسی کون سی آپ کے پاس جادو کی پڑیا ہے کہ جو آپ ہر ماہ لیتے ہیں اور 10 سے 12 کلو وزن آپ کم کر لیتے ہیں؟ جادو کی پڑیا تو کوئی نہیں ہے، بس ایک ڈائٹ پلان ہوتا ہے اور اس کا فالو اپ ہوتا ہے۔ تو میرا تو وزن بہت زیادہ تھا، تو میں نے راؤنڈ اباؤٹ 130 سے جو ہے نا 90 پہ لے کے آیا ہوں۔ اچھا، یعنی 130 کلو وزن تھا؟ جی 130 سے 90 پہ لے کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور روٹین اس طرح کی ہوتی ہے کہ آفس کا کام ہوتا ہے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ایکسرسائز کر سکیں یا کچھ بھی اس طرح چیز کر سکیں، تو موسٹلی بزی ہوتا ہے بندہ، تو ایک ڈائٹ ہی ہے جس سے آپ جو ہے نا اپنا وزن لوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے 3 ماہ میں 130 سے 90 پہ آپ لے کے آئے ہیں، یعنی 40 کلو وزن آپ نے 3 ماہ میں کم کر لیا۔ بالکل۔ اس دوران آپ نے ایسا کیا کیا، کون سا جادو تھا کہ آپ نے اتنا وزن کم کر لیا؟ دیکھیں، جادو کوئی نہیں تھا، حالات اس طرح کے تھے۔ یہ بات ہے 2021 کی، تو شادی نہیں ہوئی تھی، تو شادی کے لیے گھر والے سوچ رہے تھے، تو مختلف جگہوں سے رشتے آتے یا رشتوں کی بات ہوتی، تو ایک تو ویٹ بہت زیادہ تھا، تو ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایج بھی زیادہ لگتی تھی، اور میرا جو کلر تھا وہ زیادہ فیڈ ہو چکا تھا، بلیک لگ رہا تھا اس موٹاپے کی وجہ سے۔ تو پھر جب تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ یار اب کیا کیا جا سکتا ہے، تو اس پریشانی میں پھر یہ ہے کہ میں نے ڈائٹ کی، اپنا ویٹ لوز کیا۔ تو جب میں نے ویٹ لوز کیا 90 پہ آ گیا، تو اس سے میرا ایک تو کلر فیئر ہو گیا، اور ساتھ اس کا مجھے یہ بینیفٹ ہوا کہ ایج میری لگتی تھی 45 46، تو ایکچوئل ایج میری 32 سال تھی۔ تو الحمدللہ میں نے وہ کام کیا۔ اس کے بعد رشتے ایک چھوڑ کے ڈھیر رشتے آئے، تو میں نے پھر بعد میں شادی کر لی۔ یعنی کہ آپ کا اس موٹاپے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی تھی؟ شادی رکی ہوئی تھی، ظاہری بات ہے رشتے اس طرح کا نہیں مل رہا تھا جس طرح ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے، تو جیسے ہی وہ ویٹ لوز کیا، اپنا کنڈیشن میں بحال ہوا، تو الحمدللہ میرا فوراً جو ہے نا وہ ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے خاص طور پہ جو ناظرین ہیں وہ جاننے کی ان کی بھی ایک خواہش ہوگی کہ اتنا آپ نے 40 کلو وزن 3 ماہ میں کیسے کم کیا ہے، کون سی ڈائٹ تھی، کیا طریقہ کار تھا؟ دیکھیں، اس میں ڈائٹ پلان ہے، بہت ساری چیزیں ہیں میڈیکلی ہیں جو آپ لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں۔ اس میں کولیسٹرول لیول ہوتا ہے، اب میرا یورک ایسڈ بہت بڑھ گیا تھا، کولیسٹرول لیول بہت بڑھ گیا تھا، شوگر انٹیک ہم بہت زیادہ کر رہے تھے۔ دیکھیں، یہ جتنے بھی کیمیکل میڈ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، رائس آپ بہت زیادہ انٹیک کرتے ہیں۔ پھر میں ان لوگوں میں سے تھا، جب ہم لوگ کھاتے تھے نا، تو اتنا زیادہ کھانا پینا کرنا، صبح دوپہر شام آفس میں ہر وقت کھاتے رہنا، تو بس اس وجہ سے ویٹ بڑھتا بڑھ گیا۔ لیکن جب کنٹرول کرنا شروع کیا تو ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو آپ کو ایک اسپیسیفکلی جو ہے نا ڈائٹ فالو کرنی پڑتی ہے، پھر آپ یہ چیز آرام سے کر سکتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اپنا وزن کم کرنے کے لیے، مختلف ڈائٹس بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں کچھ ایسی ادویات بھی ہیں اور ایک خاص قسم کی چائے بھی ہے جو یوز کرتے ہیں، تو اس سے وزن کم ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ان کو کافی عرصہ لگ جاتا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے اس روٹین پہ واپس نہیں آ سکتے۔ آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ 90 پہ آپ آئے ہیں، تو اس دوران یہ چیزیں بھی آپ نے یوز کی ہیں یا صرف ڈائٹ؟ نہیں، میں نے اس طرح کی کوئی چیز یوز نہیں کی، نہ میں ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں۔ میرا ویٹ 90 پہ آیا تھا، دوبارہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا، 1 سال کے بعد شادی کے بعد، تو 110 پہ چلا گیا تھا، 110 نہیں 100 پہ چلا گیا تھا۔
تو پھر میں نے دوبارہ جو ہے اس کو 90 پہ لے کے آیا، 92 91 92۔ تو اس کا مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اپنی ڈائٹ سے ہٹ کے چیزیں کھاتے ہیں یا جتنے بھی پریزرو آئٹمز ہوتے ہیں، فاسٹ فوڈ ہوتا ہے، ان کا انٹیک کرتے ہیں تو آپ کا وزن فوراً بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کو کافی حد تک جو ہے نا وہ فالو کرنی پڑتی ہے ڈائٹ، ان چیزوں سے بچنا پڑتا ہے۔ ایسی کون سی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ جو ہمیں چھوڑنی پڑیں گی جس سے ہمارا وزن فوراً جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ جتنے بھی آپ کے اندر مارکیٹ کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا نا کیمیکل میڈ آئٹمز ہوتے ہیں، جس میں کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں، جتنے بھی کیمیکل میڈ چیزیں ہیں وہ آپ کو فوراً چھوڑنی پڑتی ہیں۔ جیسے کہ دودھ ہے، اگر وہ بھی کیمیکل والا دودھ لے رہے ہیں تو اس کا آپ کی باڈی پہ نا بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آرگینک چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو اپنی ڈائٹ، اب میں بتاؤں آپ کو کہ میں دن میں نا ایک دفعہ کھانا کھاتا ہوں اور وہ بھی رات کو کھاتا ہوں، اور ڈیلی بیسس پہ میری جو 12 گھنٹے کی ڈائٹ ہے وہ میں مسٹ کرتا ہوں۔ یعنی کہ رات کو کھانا کھایا تو اس کے بعد 12 گھنٹے کی میری بالکل بریک ہوتی ہے، میں پانی بھی نہیں پیتا، میں ناشتہ نہیں کرتا، دن کا کھانا نہیں کھاتا، لیکن چائے بہت زیادہ پیتا ہوں، کافی بہت زیادہ پیتا ہوں، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو جس میں بھی، تو لیکن شوگر کے بغیر پیتا ہوں۔ اب دیکھیں شوگر ایسی چیز ہے کہ آپ اگر ادھر ایکسرسائز کر رہے ہیں، ڈائٹ کر رہے ہیں، تو شوگر انٹیک آپ کی ہو رہی ہے تو پھر آپ کو ایکسرسائز کا ڈائٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مین وجہ یہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے فاسٹ فوڈ آئٹمز ہیں نا بالکل آپ کو چھوڑنے پڑتے ہیں، میدے سے بنی ہوئی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، بیکری آئٹمز چھوڑنے پڑتے ہیں، آرگینک چیزوں پہ واپس آنا پڑتا ہے، اور گندم سے بنی ہوئی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ اب دیکھیں اب اتنی ساری چیزیں اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کھائیں گے کیا؟ اس میں آپ دیکھ لیں کہ ڈرائی فروٹ بہت زیادہ انٹیک کریں، آپ کھائیں۔ آپ رائس کھاتے ہیں تو آپ ابال کے بوائل کر کے کھائیں۔ دودھ لیتے ہیں، بے شک آپ آرگینک دودھ لے سکتے ہیں، اس میں اس کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے۔ پھر آپ میٹ ہے، اس کے بعد آپ کا چکن ہے، اس کے بعد فش ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ کھانی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی ڈائٹ کا ایک حصہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ہی کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، کھانا آپ نے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کرنا ہے، لیکن ان کا جو ریشو ہے نا وہ آپ نے ڈیفائن کر لینی ہے۔ یعنی آپ نے وہ چیزیں جن میں زیادہ کیلریز ہیں ان کو کام کرتے جانا ہے، اور وہ چیزیں جو آپ کے جسم کے لیے ضروری ہیں آپ نے وہ انٹیک کرنی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مینڈیٹری چیز ہے نا وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ایکسرسائز بہت اچھی چیز ہے۔ اب میرے جیسا بندہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ میری ایک روٹین نہیں ہے، لیکن ڈائٹ کو جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو 1 مہینہ آپ کو لگتا ہے کہ جس میں آپ کا اتنی طبیعت خراب ہوگی، آپ کا جسم عادی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ بہت زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ کھانا جسم کو نہیں ملتا تو آپ ڈیمانڈ کرتا ہے جسم کہ مجھے چیز چاہیے۔ تو آپ نے 1 مہینہ روٹین بنانی ہے، 1 مہینہ جیسی آپ کی روٹین بنتی جائے گی اس کے بعد آپ نارمل ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے آگے پرابلم نہیں ہوتی۔ اجاز صاحب، میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ ڈائٹ بھی کرتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا جو وزن ہے وہ چند پاؤنڈز میں کام ہوتا ہے، لیکن آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ 3 مہینے میں 40 کلو وزن کم کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک حیران کن بات ہے کہ اتنا وزن 1 مہینے میں اندازاً 12 سے زیادہ کلو آپ نے کم کیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسی کوئی خاص چیز تھی، ایکسرسائز تھی اس میں، جس طریقے سے آپ نے کچھ بتایا درمیان میں ڈائٹ کا بتایا، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے آئٹمس تھے جو آپ نے یوز کیے ہیں تو 12 کلو وزن کیسے کم ہو گیا؟ دیکھیں میں آپ کو مین چیز بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو سب سے بڑی ایکسرسائز ہے نا وہ آپ نے لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کے سامنے کھانا آئے گا تو آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے۔ تو دیکھیں یہ بات آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ اچھا ناظرین، جیسے ہی میں نے ان کی بات سمجھی ہے جی، آپ نے یہ ایکسرسائز جو ہے یہ لازمی کرنی ہے، یعنی آپ کو کوئی کھانے کی چیز دے گا تو آپ نے یہ کرنا ہے جی۔ آپ نے خود اپنے آئٹم سلیکٹ کرنے ہیں، اور جن چیزوں میں کیلریز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کیمیکل میڈ جتنے بھی آئٹمز ہیں تو ان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ اس کے علاوہ ڈھیروں چیزیں ہیں، میں جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ڈرائی فروٹ ہے، سیلڈ ہے، اس کے بعد کیا بولتے ہیں چنے ہیں، اس کے بعد جتنے بھی آپ کے بیکری آئٹمز ہیں وہ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا آپ کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ چکن بھی لے سکتے ہیں، میٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک کوانٹٹی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ 2-2.5 کلو آپ چکن بیٹھیں اور کھا جائیں، کیونکہ میں نے سارا اسی طرح کیا تھا اور تبھی تو ویٹ اتنا اوپر چلا گیا تھا۔ اچھا ناظرین، میں نے ان کی تصویر دیکھی ہے، آپ ساتھ ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اجاز صاحب کھڑے ہیں اور ساتھ ایک گائے کھڑی ہے۔ تو میرے خیال میں گائے سے زیادہ وزن اجاز صاحب کا نظر آ رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو خواتین ہیں اکثر ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں۔ کیا مرد کے جسم میں اور عورت کے جسم میں فرق ہے، یا ایک ہی ڈائٹ یوز کر کے دونوں اپنا وزن کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انسان بنایا ہے، لیڈیز بہت زیادہ جلدی کر سکتی ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ان کی روٹین ہوتی ہے وہ جلدی روٹین میں آ جاتی ہیں۔
تو لیڈیز جو ہے اگر وہ ڈائٹ کرنا سٹارٹ کرتی ہیں تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم لوگوں مردوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیڈیز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ بس ان کا فالو اپ لیتی ہیں اور کریونگ ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ کھانے کی, اور وہ کریونگ اپنی کنورٹ کر سکتی ہیں, ڈائیورٹ کر سکتی ہیں ان چیزوں میں کہ جن میں کیلریز بہت کم ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیڈیز کو شوق ہوتا ہے ڈرائی فروٹ کھانے کا, تو وہ اگر اس کو زیادہ کر لیتے ہیں, اس کی کوانٹٹی بڑھا لیتی ہیں, اور ساتھ وہ آئٹمس کے جن میں کیلریز بہت زیادہ ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیمیکل والی چیزیں ہوگی یا شوگر ہوگی, اس کو کم کر دیتی ہیں, تو لیڈیز کا جو تناسب ہے نا ویٹ لوز کرنے کا وہ مردوں سے زیادہ ہے. کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہوتی ہیں وہ کس حد تک خطرناک ثابت ہوتی ہیں؟ سر وہ اتنی خطرناک ہیں کہ آپ کسی بھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں, یوٹیوب پہ ڈھیروں ویڈیوز پڑھی ہیں, ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, کنسلٹ کریں کہ وہ ان کے اندر جو شوگر کی مقدار ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. ایک جو ڈرنک ہوتا ہے 100 ml کا, اس کے اندر تقریباً 4 to 5 to 6 اسپونز ہوتی ہیں شوگر کی. تو آپ ویسے اگر گھر میں جس کے اندر چائے کے اندر 1 ٹیبل اسپون لیتے ہیں تو اس کے اندر 4 سے 6 ٹیبل اسپون ہوتی ہیں. تو اس کی جب انٹیک آپ کرتے ہیں تو آپ کو آگے سے آؤٹ پٹ بہت متاثر کرتی ہے. اچھا اجاز صاحب, آپ بھی ڈائٹ کرتے رہے ہیں, اس ڈائٹ کے دوران سب سے زیادہ بینیفٹ آپ کو کیا ہوا ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو مجھے بینیفٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جس وقت میرا ویٹ بہت زیادہ تھا اس وقت میں 2 قدم نہیں چل سکتا تھا. میرا فٹنس لیول بہت ڈاؤن تھا. مجھے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہے لیکن نہ مجھے بھاگنے ہوتا تھا. 2 قدم بھاگتا تھا تو میرا سانس اوپر نیچے ہو جاتا تھا. تو جیسے ہی میں نے ڈائٹ کمپلیٹ کی اس کے بعد میں رننگ آرام سے کر سکتا ہوں, نہ میرا سانس پھولتا ہے. فزیکل اتنا فٹ ہو چکا ہوں کہ اس وقت میں 2 قدم چلتا تھا تو میرا جو سانس تھا وہ اوپر نیچے ہوتا تھا. اب الحمدللہ میں بھاگتا ہوں, رننگ کرتا ہوں, جاگنگ کرتا ہوں, اور صرف اپنی ڈائٹ کو میں کنٹرول کر کے رکھتا ہوں. جیسے ہی تھوڑا سا میں اس کو چھوڑتا جاؤں گا تو پھر میرا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. ہمارے ناظرین کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, لاسٹ میں جاتے جاتے کوئی ایک ایسی ٹپ دیتے جائیں کہ وہ 1 مہینے کے اندر ایک ٹارگٹ بنا لیں اور اس کے اندر اپنا وزن کم کر سکیں. دیکھیں ٹپ یہی دے سکتا ہوں میں کہ 1 مہینے کے اندر نہیں ہو سکتا. میں نے تو بہت زیادہ ٹف ڈائٹ کی ہے, اسٹرکٹ ڈائٹ کی ہے, تو ان کا یہ ہے کہ 5 سے 6 مہینے ان کو لگیں گے. 1 مہینہ لگتا ہے کہ آپ کو فالو اپ میں آنے میں. جیسے ہی 1 مہینہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا ڈائٹ, ان ساری چیزوں کو سب سے پہلے سٹارٹ میں آپ نے اپنی جو روٹین ہے کھانے کی وہ آف کرنی ہے. 1 مہینہ گزر جائے گا, اس کے بعد پھر آپ نے اپنی روٹین کو بالکل اسٹرکٹ کر لینا ہے, اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جن کو میں نے آپ کو بتایا ان کو چھوڑ دینا ہے. اور وہ چیزیں کہ جو آرگینک ہوتی ہیں جیسے سلاد ہے, اس کے بعد ڈرائی فروٹس ہیں, ان کو آپ زیادہ کر لیں, اور اس میں تھوڑی سی کوانٹٹی یوز کریں چکن کی, میٹ کی, اور فش بہت زیادہ انٹیک کریں. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے. 5-6 مہینے کے اندر آپ آرام سے ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو, بہت شکریہ. جی ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں اجاز صاحب سے, وہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے کمٹمنٹ. اگر آپ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے تبھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہم نے وزن کم کرنا ہے, ساتھ آپ وہ چیزیں بھی کریں گے جس سے موٹاپا بڑھتا ہے, تو میرے خیال میں پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اپنا ایک ٹارگٹ بنائیں, اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کریں, اس کے دوران آپ اپنی ڈائٹ رکھیں, اپنی ایکسرسائز کریں, تو آپ بھی اتنا وزن کم کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. فی امان اللہ.